نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں مدینہ طیبہ میں اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ وہاں سال میں 2 دن انہوں نے مقرر کر رکھے تھے کہ جن 2 دنوں میں وہ کھیل کود کرتے، میلے لگتے اور خوشی کا سما ہوتا، تو 2 دنوں کو اہل مدینہ منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں کھیلتے کودتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے عوض ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے سال میں 2 دن خوشی کے عطا کیے اور ان دونوں دنوں کی خوشی کو عبادت سے جوڑ دیا۔ خوشی بھی عبادت کے شکرانے کے طور پر اور اس دن کو بھی عبادت بنا دیا، اور یہ سمجھا دیا کہ ایمان والے کی اصل خوشی اللہ کی رضا میں اور اللہ کی یاد میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں ہے۔ اب عید الفطر رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انعام لینے کا، اجر لینے کا دن ہے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا، کتنا کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک نصیب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں مسلسل یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو رمضان تک پہنچ جانا، پھر رمضان کا نصیب ہو جانا، اور پھر اس رمضان کا صحت و عافیت کے ساتھ نصیب ہو جانا، روزہ رکھ لینے کی اللہ کی طرف سے عنایت مل جانا، تراویح کا اہتمام کر لینا، ذکر و عبادت میں اپنا وقت گزارنا، سحری اور افطاری میں دعا کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، تہجد میں اٹھ کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ کو راضی کرنا، اور اسی طرح دیگر عبادات کا مل جانا، میسر ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب انسان نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ہم پر گزرا جس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کا موقع عطا فرمایا،
اور اس کو اتنا فضیلت والا مہینہ بنا دیا کہ بخشش کے دروازے کھول دیے اور رحمت اور مغفرت کا سامان کر دیا ہمارے لیے، تو انتہائی بدقسمتی کا موقع ہے کہ اگر ہم اس مہینے کو عبادت میں گزار کے اللہ کو راضی نہ کر کے گزار دیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ یہ مہینہ نفس کی اصلاح کا مہینہ تھا، یہ مہینہ روح کی تربیت کا مہینہ تھا، اور یہ مہینہ ایمان کی تجدید کا مہینہ تھا۔ پھر اس مہینے کے مکمل ہونے پر، اس مہینے کی تکمیل پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خوشی کا ایک دن عطا کیا کہ پورا مہینہ یہ بندے میری خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، اپنی خواہشات کو دبائے رکھے، اور آج ان کو میری طرف سے ان کی خوشی کا موقع ہے، اور میری طرف سے ان کو خوشی کا دن عطا کیا گیا ہے۔ اب یہ دن خوشی کا ہے، مگر اس کی بنیاد عبادت ہے۔ یہ دن مسرت کا ہے، لیکن اس کی بنیاد اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جانا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ دن تمہیں عطا کیے تاکہ تم ان کی گنتی پوری کرو، ان دنوں کو پورا کرو، روزے رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تم پر ہدایت کی ہے تم اس کا شکر ادا کرو، اس کی تکبیر بیان کرو، اس کا نام بلند کرو، اس کی عبادت کرو، اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو آج کا دن اللہ سے شکر گزاری کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا دن ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ دن حقیقت میں ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جنہوں نے رمضان عبادت کے ساتھ گزارا ہے، رمضان کا مہینہ روزے رکھ کے گزارا ہے، راتوں کو قیام کیا ہے، دن کو تلاوت میں اپنا وقت صرف کیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے حقیقی خوشی ہے۔ اور جنہوں نے اس رمضان کو ضائع کر دیا ان کے لیے کوئی عید بھی نہیں ہے اور کوئی خوشی بھی نہیں۔ عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، عید کی حقیقی خوشی یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام عید کی شکل میں ملتا ہے پھر وہ اس دن خوشی کا موقع مناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی خواہشات، کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو عید الفطر کی حقیقی خوشی دراصل قبولیت عمل کی خوشی ہے۔ تو عید ان کے لیے ہے کہ جن کے دل ایمان اور نور اور اخلاص سے معطر ہیں، عبادت کی، اب اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عطا فرمایا۔ پھر یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے، ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں قربانی کا جذبہ سکھاتا ہے، ہمیں پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ اور اب ہمارا امتحان یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہمیں سبق حاصل ہوا ہے اس کو لے کر ہم کتنا آگے تک چلتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ ہمیں مشق کروائی گئی، ہمارے صبر کا امتحان لیا گیا، ہمیں تقویٰ اور نیکی کی توفیق عطا کی گئی، اور ایثار اور قربانی کا جذبہ اس مہینے میں ہمیں عطا کیا گیا۔ یہ مشق کروا کے
اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی 11 مہینے ہم کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان نیک اعمال کو جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ اصل امتحان اب ہمارا یہ ہے، اس لیے کہ اصل چیز استقامت ہے، مستقل مزاجی ہے۔ مسلمان صرف رمضان کا مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان سارے سال کے لیے مسلمان ہوتا ہے، 24 گھنٹے کے لیے مسلمان ہوتا ہے۔ ہر لمحے وہ اللہ کا بندہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور وہ ہر لمحے اور ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابعداری کرتا ہے، اور ان حکموں کو توڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو صرف رمضان کے اندر عبادت میں مشغول ہونا، نماز کے لیے آ جانا اور عبادت کر لینا، اور پھر رمضان کے بعد مکمل طور پر دوسرے رخ پہ نکل جانا، یہ بالکل نامناسب رویہ ہے۔ اس سے بچنا ہے ہم نے، اور اللہ سے مانگنی ہے استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو رب مانا، اللہ کو اپنا خالق مالک مان لیا اور اللہ کو اپنا رب مان لیا، پھر اس کے حکموں کو پورا کیا، ثم استقاموا، پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے، استقامت دکھائی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس کا اجر پھر ان کو یہ ملے گا، اس کا بدلہ انہیں یہ ملے گا کہ ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرے گا، جو انہیں آ کر یہ تسلی دیں گے کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور انہیں جنت کی خوشخبری دیں گے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ ہے اس کی تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے، لہٰذا خوف بھی نہ کرو اور غم بھی نہ کرو۔ لیکن یہ کب ہے؟ کہ جب بندہ ایمان والا ہو اور اس ایمان پر استقامت دکھانے والا ہو۔ تو آج رمضان کا جب مہینہ گزرتا ہے تو لوگ بعض بہت زیادہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور رمضان کو الوداع کرنے لگتے ہیں۔ اس رمضان کو الوداع نہیں کہنا، اس رمضان کو رخصت نہیں کرنا، اس کو اپنے اعمال سے، اپنے ماحول سے، اپنے پاس سے اس کو جانے نہیں دینا۔ کیا مطلب؟ کہ اس رمضان کی عبادات، اس رمضان کے اعمال، اس رمضان کے اندر ملنے والی رب کی طرف سے توفیق، اسے اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے، اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے، اس پر استقامت دکھانی ہے۔ یہ روزے صرف رمضان کے اندر نہیں ہے، دیگر دنوں میں بھی نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی یہ قرآن دنیا میں اسی طرح موجود ہے، یہ اسی طرح کتاب ہدایت ہے، یہ اسی طرح مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سینے سے بھی لگانا ہے، اسے سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو رمضان رخصت ہو گیا، لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان اپنے اعمال اپنے ساتھ نہ لے جائے، بلکہ ان اعمال کو ہم اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں، ان پر استقامت دکھائیں اور ان کے اوپر عمل پیرا رہیں سارا سال، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم کسی نہ کسی درجے میں عبادت کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر وہ رمضانی مسلمان اچانک سے پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم پکے اور سچے اور مکمل مسلمان بنیں، صرف رمضان کے مسلمان نہ بنیں، صرف جمعے کے دن کے اور صرف عید کے دن کے مسلمان نہ بنیں۔ مسلمان 24 گھنٹے کا مسلمان ہے، مسلمان زندگی بھر کا مسلمان ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت حضور سے فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ یقینی بات نہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اور یقینی بات کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ یعنی جب تک موت نہیں آ جاتی، جب تک آپ دنیا سے جانے کا وقت نہیں آ جاتا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ چند دن عبادت کی اور اس کے بعد چھٹی ہوگی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العزت کا نام لیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک موت آ جائے، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب جو ہوگا تو پھر اللہ کے ہاں پیشی ہوگی۔
تو اس کے لیے دنیا ہی کے اندر تیاری کرنی ہے اور اپنے آپ کو اعمال میں جوڑے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اور نیکی نصیب فرمائے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، بہت ساری خوبیاں بھی عطا کی ہیں انسان کو۔ اس میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بڑی سے بڑی ذمہ داری اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اس نعمت کو، اپنی اس امانت کو یعنی قرآن کو آسمان و زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا اس کو لینے سے، معذرت کر لی۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لی۔ تو انسان ذمہ داری کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر ذمہ داریاں ڈالی بھی ہیں۔ اب کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، کچھ انفرادی ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری تو انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آیا ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے۔ تو اصل مقصد اور اصل ذمہ داری انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارے، اللہ کی بندگی میں اپنا وقت گزارے، اور اللہ کا حقیقی بندہ بن کر رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت ساری دیگر ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ طویل موضوع ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام بھی نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور ایک شخص اپنی گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، ان کا نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، نگران ہے۔ ومسئولة عن رعیاتہا، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والخادم راع فی مال سیدہ، اور خادم اپنے مالک کے مال کا نگران ہے۔ ومسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جس چیز پر اسے نگران بنایا گیا اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ قال وحسبت ان قد قال، راوی کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا والرجل راع فی مال ابیہ، ایک شخص اپنے باپ کے مال کا بھی نگران ہے۔ ومسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی درجے میں ذمہ داری سونپی ہے، نگران بنایا ہے، اور کسی کام پہ لگایا ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کتنا اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، وہ کتنا اپنے ان لوگوں کا اس کے زیر اثر کام کر رہے ہیں ان کا وہ کتنا خیال رکھ رہا ہے، ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھ رہا ہے، اور ان سے وہ کام کیسے لے رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے یا نہیں نبھا رہا۔ آج ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ذمہ داری نبھانے کو، اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو، اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرے کا کیا کام ہے، دوسرے کی کیا ذمہ داری ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے اور اس پر بات بھی کرتا ہے۔ کس نے کیا کرنا ہے، کسے کیا کرنا چاہیے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ ہر شخص کو پتہ ہے، لیکن میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیا کرنا تھا، میں کس چیز کا جواب دہ ہوں، مجھ سے کیا پوچھا جائے گا، اس بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس کی فکر ہم نے کرنی ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، جن چیزوں پر ہمیں نگران بنایا گیا خصوصی طور پر ان کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے۔ تو کیا فرمایا، الامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام بھی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سے صرف امام مسجد مراد نہیں ہے،
اس سے ہر وہ شخص مراد ہے کہ جو قائد ہے، جو امام ہے، جو کسی ادارے کا سربراہ ہے، جو کچھ لوگوں پر نگران بنایا گیا ہے، وہ سب اس سے مراد ہیں۔ تو ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے خاوند کے مال اور عزت اور اس کے گھرانے اور اس گھرانے کے اندر اس کے مال اور دولت اور اس کی عزت اور اس کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے پوچھا جائے گا، خادم سے اس کے مالک کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کا اس کو نگران بنایا گیا ہے، اور اسی طرح بیٹے سے اس کے باپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جو باپ سے تمہیں مال ملا ہے اسے تم ویسے ہی اڑا رہے ہو، ضائع کر رہے ہو، یا اس کا تم نے کیا بنایا، کیا کیا۔ تو اس پر بھی ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں پر ہمیں نگران بنایا گیا ہے ہمیں اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔